الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في معنى الحديث الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في معنى الحديث الصدقة رد البلاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو، اسلام کا نظام حکومت خلافت ہے۔ اگرچہ بعض ادوار میں امارت اور ملوکیت بھی رہی، لیکن اسلام کا صحیح اور درست نظام حکومت خلافت علی منہاج النبوت ہے، یعنی ایسی خلافت جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کی یاد تازہ کرے، ان کے طریقے پر۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی نظام رائج ہیں، ان سارے نظاموں میں کسی نہ کسی شعبے میں کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی، بے روزگاری، معاشرے میں دولت کا عدم توازن اور اسی طرح جو ہے وہ غربت اور تنگ دستی کا پھیلاؤ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے۔ اسلام کا نظام معیشت اتنا خوبصورت اور جاندار ہے کہ اس نظام معیشت میں پیسہ تجوریوں میں، بینکوں میں یا گھروں میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ یہ پیسہ معاشرے میں گردش کرتا ہے، اور جب یہ پیسہ معاشرے میں گردش کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس کی وجہ سے روزگار ملتا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ جون کے مہینے میں ملک عزیز پاکستان کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اور اس بجٹ میں مختلف شعبوں کے لیے رقوم مختص کی جاتی ہیں۔ مختلف اسکیموں کے لیے رقم کا اعلان ہوتا ہے، لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے اتنے ارب روپے، فلاں اسکیم کے لیے اتنے ارب۔ تو ان اسکیموں میں ایک اسکیم بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم ہے، جس کے تحت سینکڑوں ارب روپے رکھے گئے ہیں کہ ہر مہینے جتنے بھی دیتے ہیں، 12,000 دیں، 10,000 دیں، مجھے نہیں پتہ کتنے دیے جاتے ہیں، جتنے بھی دیں وہ ہر مہینے مستحق لوگوں تک یہ دیے جائیں۔ اب ہم سمجھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ 100 ارب سمجھ لیتے ہیں، 100 سے تو زیادہ ہے، غالباً 300 ارب ہے، 400 ارب ہے، کم از کم ہم اس کو 100 ارب سمجھتے ہیں۔ تو یہ 100 ارب روپے میں سے 1 ارب سے آپ ایک فیکٹری لگائیں۔ جب 1 ارب روپے سے آپ ایک فیکٹری لگائیں گے تو وہ ایک فیکٹری جو ہے
کم از کم 2000 لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنے گی بلا واسطہ. جو وہاں پہ ورکر ہیں 2000 ورکروں کے روزگار کا ذریعہ بنے گی. پھر وہ فیکٹری جہاں سے مال لے گا، جہاں سے را مٹیریل لے گا، ان لوگوں کے روزگار کا بھی واسطہ بنے گی. پھر جس دکان سے را مٹیریل لیا جا رہا ہے اس دکان کے ملازمین کو بھی تنخواہ اسی فیکٹری کے بیچی جانے والے نفع سے دی جائے گی. پھر اسی طرح ان گوداموں کی چوکیداری کے لیے سیکورٹی گارڈ کو بھی تنخواہ دی جائے گی. پھر را مٹیریل فیکٹری تک پہنچانا اور فیکٹری سے تیار مال اٹھا کے مارکیٹ میں سپلائی کرنا، اس میں گاڑی والوں کو، ڈرائیوروں کو، لوڈروں کو روزی ملے گی. پھر یہ تیار مال جب مارکیٹ میں پہنچے گا تو اس سے ڈیلر کو، ڈسٹریبیوٹر کو، ہول سیلر کو، ریٹیلر کو اور ان تمام کے ملازمین کو روزی ملے گی. یہ سرمایہ کی گردش ہے. یہ 1 ارب کا حساب میں نے آپ کو بتایا، 1 ارب روپے کا حساب. اس کی جگہ آپ یہ 100 ارب روپے لوگوں میں تقسیم کر دیں، وہ کھا کے ختم کر دیں گے. تو اسلامی نظام معیشت میں پیسے کو جوڑنا، رکھنا یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں میں عیب تلاش کرتا ہے اور چغلی لگاتا ہے. اور اس کی صفت یہ ہے کہ الذی جمع مالا وعددا، یہ مال کو جمع کر کے گن گن کے سنبھال کے رکھتا ہے. یعنی جو مال جمع کر کے رکھے گا تو اسے پھر دوسروں کی ذات کے عیب نظر آئیں گے اور دوسروں کی ذات کی برائیاں. اور یہی وجہ ہے کہ میجورٹی میں آج کا مالدار کمزور لوگوں کو حقیر اور کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. ہم صحابہ کے دور کی مثال لیں تو بڑے بڑے مالدار صحابہ ہمیں نظر آتے ہیں. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں 300 باغات کے مالک تھے. 300 باغات کے مالک تھے. طرز زندگی کیا تھا کہ 2 جوڑے کپڑے پاس تھے، ایک پہنتے تھے ایک دھوتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دولت ان کی وفات کے وقت اتنی تھی کہ ہمارا کمپیوٹر فیل ہو جائے گا، اتنی دولت تھی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے ایک رات پہلے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمایا کہ دیکھو میرا گمان ہے کہ میں اس لڑائی میں شہید ہو جاؤں، تو تم میرا قرضہ ادا کر دینا جو فلاں فلاں کا اتنا اتنا ہے، اور میری فلاں فلاں جگہ زمینیں ہیں اور یہ ہے. وہ ساری ترتیب ان کو بتائی، سمجھایا، اور اگلے دن وہ شہید ہو. 11 بیٹے 11 بیٹیاں، 11 بیٹے 11 بیٹیاں، اور قرضہ ان کے اوپر جب جوڑا گیا تو تقریباً 22 لاکھ درہم کا قرضہ تھا ان کے اوپر. 22 لاکھ درہم کا قرضہ تھا. ایک درہم ہمارے اس زمانے کے اعتبار سے تقریباً 650 روپے کا بنتا ہے آج کے ریٹ پہ، 650 روپے کا. آپ اس کو 500 بھی اگر پکڑ لیں تو یہ 22 لاکھ درہم تقریباً 11 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. اتنا قرضہ تھا ان کا. پھر اس کے بعد انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جب جائیداد کا، زمینوں کا حساب نکالا، ہوتا یوں تھا کہ یہ قرضہ اتنا اس لیے تھا کہ کوئی لے کے کھا کے عیاشی کر کے نہیں اڑایا تھا. امانت دار مشہور تھے، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے. یہ کہتے تھے کہ امانت رکھنے کی میرے پاس جگہ نہیں ہے، یہ میرے اوپر قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو جب لے لینا.
تو اس پیسے سے یا تو کوئی زمین خرید کے ڈال دیتے تھے یا اس پیسے کو صدقہ کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے اتنا ہیوی قرضہ ان کے اوپر ہوا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کی ساری زمینوں کا حساب نکالا، اس کو فروخت کیا، ان کا سارا قرضہ ادا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ایک ایک بیٹے کے حصے میں 44 لاکھ درہم آئے، اور ایک ایک بیٹی کے حصے میں 22 لاکھ درہم آئے۔ تو یہ اتنے مالدار لوگ سرمایہ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، اور ہم جو ہے اپنے تھوڑے سے پیسے کو، تھوڑی سی دولت کو یہ جوڑ کے رکھتے ہیں اور اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، حالانکہ سرمایہ کے گھومنے سے اسلامی نظام معیشت چلتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جو پوری دنیا میں رائج ہے جمہوریت کے نام سے، اس نظام کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اور وہ چند ہاتھ گویا کہ دنیا کی تقدیر کے مالک بن جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت ملک عزیز پاکستان میں تقریباً 26% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں ملتی۔ 26% لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں ملتی۔ اسی پاکستان میں 2 لوگ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے، جو ٹائٹینک جہاز 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا جسے غرق ہوئے ہوئے، ایک آبدوز میں 5 افراد اس ملبے کو دیکھنے کے لیے گئے، اور ایک شخص کا کرایہ اس جہاز تک جانے کا آبدوز کا تقریباً 7.5 کروڑ پاکستانی روپے بنا۔ تو یہ 2 باپ بیٹا، بہت مشہور کمپنی ہے اینگرو نام سے، اور کاشتکاری سے وابستہ افراد جانتے ہیں کہ اینگرو یوریا اور اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ 2 باپ بیٹا اس کے اندر گئے جو اس کمپنی کے مالکوں میں سے 15 کروڑ روپے انہوں نے صرف ایک بیکار چیز کو دیکھنے کے لیے خرچ کیے، اور پھر یہ آبدوز اتوار کے دن نکلی ہے، اور جب یہ سمندر کے اندر چلی گئی، گہرے سمندر کے اندر جانے کے 2 گھنٹے کے بعد اس کا رابطہ باہر کی دنیا سے منقطع ہو گیا، اور اس وقت سے اب تک پوری دنیا کے وسائل استعمال کر کے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہ یہ آبدوز ملی، نہ اس میں جانے والوں کا کوئی پتہ ٹھکانہ ملا۔ کل دوپہر کے 2 بجے تک کا اس آبدوز میں آکسیجن موجود تھا، اس کے بعد کا پتہ نہیں۔ اور کل رات کو باقاعدہ آفیشلی طور پر ان 5 لوگوں کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ ابھی تک پتہ کچھ بھی نہیں چلا ہے کہ یہ کہاں ہے باقاعدہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھائی، اللہ نے اپنی طاقت دکھائی کہ تمہارا پیسہ تمہیں اس دنیا میں بھی فائدہ نہیں دے سکتا، آخرت تو آخرت ہے، آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ آخرت میں تو عمل فائدہ دے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ ما اغنا عنی مالی، ہائے افسوس میرا مال میرے کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرے سارے اسباب، سارے وسائل بیکار ہو گئے۔ اس سے 2 دن پہلے کم و بیش 700 افراد کو لے کے جانے والا جہاز اٹلی کے قریب سمندر میں ڈوب گیا، جس میں اکثر پاکستانی تھے، اور یہ غیر قانونی طریقے سے یہ یورپ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان میں روزگار نہیں ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، اور اتنا پیسہ نہیں ہے کہ قانونی طریقے سے کسی ملک میں داخل ہو سکے۔ ان کے اس عمل کو کوئی بھی درست نہیں کہے گا، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اسے بھی درست نہیں کیا کہا جا سکتا۔
اب اگر یہ 700 افراد صرف اس 15 کروڑ روپے کو ان 700 لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا کہ جاؤ اپنا کاروبار کرو، یہ 2 لوگ جو ٹائٹینک دیکھنے گئے، ان کے اس کرائے کو اگر ان 15 کروڑ لوگوں کو روزگار پہ لگا دیا جاتا تو 2-2 لاکھ سے زیادہ ایک کے حصے میں آتا۔ لیکن سرمایہ کی غیر منصفانہ تقسیم اور اسی طرح اس کا بے جا اور بے دریغ استعمال، بے جا استعمال جگہ پہ استعمال نہیں ہوگا۔ جب سرمایہ آئے گا ایسے طریقے سے جس طریقے سے نہیں آنا چاہیے تو پھر وہ خرچ بھی اس جگہ پہ ہوگا جہاں خرچ نہیں ہونا چاہیے، جس کو کہا جاتا ہے کہ جب کنواں کھودا جاتا ہے اور کنواں بیکار ہو جاتا ہے، پانی نہیں نکلتا، تو اس کنویں سے نکلنے والی مٹی واپس اسی کنویں میں ڈال دی، تو کنویں کی مٹی واپس کنویں میں ڈالی جائے گی۔ ان دونوں واقعات سے ایک تو ہمیں یہ عبرت ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم جتنا بھی پیسہ بنا لیں، جتنے وسائل، جتنے اسباب، جتنی سیکورٹی، جتنی ٹیکنالوجی، اللہ کی پکڑ کے آگے سب بیکار، کوئی نہیں بچا سکتا۔ دوسرا ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی نظام معیشت کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ کئی 100 افراد ایک ساتھ سمندر میں غرق ہو جاتے، کئی 100۔ ہم لوگ جب چھوٹے سے تھے، بہت بڑائی کوئی واقعہ اگر ہوتا تھا، بڑا واقعہ ہوتا تھا تو کہیں بم بلاسٹ ہو گیا، 15 آدمی مر گئے، 20 آدمی مر گئے۔ اب تو واقعات سینکڑوں میں آتے ہیں کہ اتنے 100 مر گئے، اتنے 100 مر گئے، زلزلہ آیا اتنے 1000 مر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، بات دوسری طرف نکل جائے گی، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب لوگوں میں زنا بڑھ جائے گا تو ناگہانی اموات بھی بڑھ جائیں گے۔ اب دیکھیں کتنی ناگہانی اموات بڑھ گئی۔ اور تیسری بات، اس سے دنیا کا دوغلا پن ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علمبردار کہنے والے کتنے دوغلے ہیں کہ 700 لوگوں کی جانیں سستی ہیں اور 5 آدمیوں کی جانیں مہنگی ہیں کہ اس کے لیے 16 ملک آپریشن کر رہے ہیں کہ اس آبدوز کو ڈھونڈ کے نکالا۔ اس سے دنیا کا دوغلا پن پتہ چلتا ہے کہ تنگ دستوں کی جان جان نہیں ہے، مالداروں کی جان جان ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں کسی سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں، صرف پیسے کی رشتہ داری چل رہی۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں اسلامی نظام معیشت دیکھنے کی اللہ پاک ہمیں سعادت عطا فرمائے کہ ہم ایسے دن دیکھیں کہ اسلامی نظام خلافت ہو، اسلامی نظام معیشت ہو، اور ہم جو ہے وہ لوگوں میں امن و امان دیں۔ ایک آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے معاشرے میں بھیجا گیا تھا جہاں غربت، تنگ دستی، بھوک اور افلاس کی وجہ سے لوگ ڈاکے مارا کرتے تھے، لوگ ڈکیتیاں کیا کرتے تھے، اور قبیلوں کے قبیلے، ڈاکوؤں کے قبیلے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم دیکھو کہ ایک عورت شام سے چلے گی اور سونا گہنا پہن کے چلے گی اور مکے پہنچے گی اور طواف کرے گی بیت اللہ کا، نہ اسے کوئی ہاتھ لگانے والا ہوگا، نہ اس کے سونے کو کوئی دیکھنے والا ہوگا۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ قبیلہ طے کے ڈاکو چھوڑ دیں گے اس کو؟ تو غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے پورے کے پورے قبیلے، ڈاکوؤں کے قبیلے مشہور تھے۔ یہ نہیں کہ کچھ چند افراد برے ہوں کسی قبیلے میں، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں، وسائل ہی نہیں ہے زندگی گزارنے کے۔ اور جب اسلام آیا، اسلامی نظام معیشت آیا،
تو اس اسلامی نظام معیشت کی برکت سے ایک وقت وہ آیا کہ لوگ دونوں ہاتھوں میں سونا لے کے نکلتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ملے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ یہ اسلامی نظام معیشت۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایسی زبردست کتاب ہے کہ اس نے ہر دور میں مخالفین کو بھی حیران کر دیا۔ اس وقت سب سے بڑا جادو جو ہے وہ سائنس ہے، اور سائنس کی بنیاد میتھمیٹکس پہ ہے۔ جتنی آپ کی میتھ اعلیٰ ہوگی اتنی ہی سائنس پکی ہوگی آپ کی۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر 32 مرتبہ ہے، 32 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور 32 مرتبہ ہی برکت کا ذکر ہے۔ 32 مرتبہ زکوٰۃ اور 32 مرتبہ برکت کا، یعنی زکوٰۃ اور برکت دونوں برابر۔ زکوٰۃ ادا کریں گے پابندی کے ساتھ، مال میں برکت رہے گی۔ آپ نہیں ادا کریں گے، لوگ اسی طرح سمندر میں جا کے ڈوبیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا اور اللہ ہمیں خوب سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا ضروریات ہے۔ 2.5% کی زکوٰۃ اگر امیر نکال دیں گے تو ان امت کے غریبوں کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر یہ 2.5% ناکافی ہوتا تو اللہ پاک ہرگز 2.5% پر موقوف نہ کرتے، اس سے زیادہ کا حکم دیتے۔ یہ 2.5% کافی ہے۔ تو اس لیے جو ہے سرمایہ دار سرمایہ کی گردش کرے، اور جو سرمایہ دار نہیں ہے وہ محنت کو ترجیح دے، محنت سے آگے بڑھے۔ دنیا میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف نشانہ بناتے ہیں 2 طرح کے لوگوں کو۔ جتنے بھی فراڈی لوگ ہیں، جتنے بھی دھوکے باز ہیں، یہ 2 طرح کے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایک شارٹ کٹ ڈھونڈنے والوں کو، سست کامچور لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں کہ آن لائن جاب ہے، یہ کر لیں تو اتنے ڈالر ملیں گے، یہ کر لیں تو اتنے ڈالر ملیں گے، پھر وہ نشانہ بناتے اور خود ان سے ڈالر لے کے نکل جاتے۔ اور دوسرے نشانہ بناتے ہیں وہ لالچی لوگوں کو، کہ جن کو لالچ ہوتا ہے کہ ہم اتنا سرمایہ لگائیں گے تو اتنا بڑھ جائے گا، اتنا لگائیں گے تو اتنا بڑھ جائے گا۔ اس سے بات لمبی ہو گئی۔ پچھلے دنوں ایک اشتہار دیکھا، اشتہار میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ہمارے پاس انویسٹ کریں، آپ کو ماہانہ 8 سے 10% دیا جائے گا۔ ماہانہ 8 سے 10%۔ آپ مطلب سمجھ رہے اس کا؟ اگر ایک شخص 5 لاکھ روپے لگاتا ہے، 5 لاکھ کی رقم سرمایہ کاروبار شروع کرنے کے لیے یہ چھوٹی رقم ہے۔ 5 لاکھ روپے اگر ایک بندہ اس کے پاس لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 40 سے 50 ہزار دے گا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک شخص خود کام کر کے محنت کر کے شاید وہ 10% کما لے مہینے میں۔ تو یہ ہم محنت کو اپنا شعار بنائیں، لالچ کو اپنے دل سے نکال دیں، مقدر کے اوپر بھروسہ رکھیں اور محنت کریں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ آخرت کی محنت تو ہے آخرت کی، دنیا کی محنت بھی اللہ پاک ضائع نہیں کرتے، اس کا بدلہ ملے گا۔ صحیح طریقے سے محنت کریں، نیت کو درست کریں، اس سے اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے لیے راستے کھولے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔